تھوڑا سا کنیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کے الیکشنز ہونے والے ہیں اس کی صورتحال کے اوپر بات کریں اگر تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے نا جس کو پی ایس کے اوپر میں نے ووٹ دینا ہے پروونشل اسمبلی کے اندر, تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یار اس کا کردار جو ہے وہ ایسا ہے کہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ اس نے محلے کے اندر سڑکیں بنائی تھی, ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یار اس کا کردار ایسا ہے کہ یہ اگر اسمبلی کے اندر جائے گا تو یہ اسلام کی اور دین کی بات کرے گا یا پھر انسانوں کے اور مسلمانوں کے جو ہے وہ جو اصل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کے اوپر لیجسلیشن کی طرف جائے گا. تو آپ نے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کے اندر کردار ایسا موجود ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر یہ والا اختیار دے دینا چاہیے کہ وہ اسمبلی کے اندر جائے گا جہاں پر لیجسلیشنز ہوتی ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ دوبارہ سے اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے کہ جو 2018 کے اندر ہوئی تھی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے یا پھر اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں اس کے اوپر عوام کو تو بہت زیادہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی لیجسلیشن اس ملک کے اندر ہوئی ہوئی ہیں بالکل کہ جس کے اندر مطلب چند لوگ ہیں جن کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر اتنا شور مچاتے ہیں کہ ان کو بھاگنا پڑتا ہے میدان سے. بالکل. تو عوام کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آیا کہ یہ لوگ جا کر ایسی کوئی چیزیں تو نہیں کر دیں گے جس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا. پہلی چیز یہ سوچنی ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے عوام کو رکھا ہوا ہے, بہت عرصے سے برین واش کیا ہوا ہے, بہت عرصے سے بیوقوف بنایا ہے, اور اب بہت عرصے سے ایسا سسٹم ڈیزائن بیسکلی کیا ہے کہ جس سے ہر انسان کو بیسکلی اپنے سروائیول کی فکر زیادہ ہے. رائٹ, سروائیول آف دا فٹسٹ کی انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا ہے یہ میرا خیال ہے زیادہ اس کی وجہ سے. رائٹ, نہیں وہ ہے, لیکن بیسکلی آپ نے حالات ایسے پیدا کر دیے, آپ نے حالات ایسا پیدا کر دیے کہ انسان جو ہے نا اپنی فیملی کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچانے کے لیے یا سروائیول کے لیے آئی مین ہی ہیز ٹو ٹیک سرٹن, وہ تھاٹ پروسیس جو ہے نا وہ لمٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی ابھی تو مجھے صرف اس کے بارے میں سوچنا ہے, میں یہ باہر سے آگے تو وہ نہیں سوچ سکتا. میں ابھی کمیونٹی, سوسائٹی, نیشن اور لارجر کمیونٹی امہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہوں ابھی. آئی مین آئی جسٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ مائی فیملی کہ وہ حالات پیدا کیے. تو ہمیں یہ اندازہ کر کہ دیکھیں یہ حالات پیدا ہی اس لیے کیے گے تاکہ آپ کا ریئیکشن یہ ہو. آئی مین دیٹس واٹ دے وانٹ بائی ڈیزائن. ایسا ہے, آئی مین بائی ڈیزائن آپ کو اس طرح. لیکن اگر آپ ابھی بھی اپنے شارٹ ٹرم انٹرسٹ کو سیکریفائس نہیں کریں گے, آپ کو لانگ ٹرم فروٹفل نہیں ہوگا آپ کے لیے. یہ بیسکلی کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم یہی سوچیں کہ بھائی شارٹ ٹرم تو ہمارے لیے یہ ہو جائے گا نا, لانگ ٹرم کی خیر ہے, دیٹس اے ویری وہ تھنگ. آپ نے بیسکلی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں کو ایسے بیلنس میں لے کے چلنا ہے کہ آپ کا بیسکلی جو لانگ ٹرم کمپرومائز نہیں ہو, اور لانگ ٹرم میں بہت آگے کی بات کر رہا ہوں, میں آخرت کی بات کر رہا ہوں, اس کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹیمپرری لائف ہے. اس سے پیچھے بھی اگر بات کریں تو مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف آخرت کے بارے میں بات کریں, پہلی چیز تو یہ جو ہم سب کا اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ میرے خیال سے یہ ہونی چاہیے کہ آج کے امی ابو اگر یہ سوچ لیں کہ بھائی ہمیں یہ تو ہم جو جھیل رہے ہیں یہ جھیل رہے ہیں, لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارے چھوٹے ہیں یہ نہ جھیلیں کل کو, تو پھر اس کے لیے آج ہمیں سوچنا شروع کرنا پڑے گا کہ کہانی خراب کہاں سے ہوئی تھی, اور پھر وہاں سے صحیح کرتے 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 اور ہماری زندگی کے اندر اگر ہم وہ صحیح کر لیتے ہیں سب مل کر, پاکستان کے سارے امی ابو اگر آج کے ایسے کر لیں کہ جو اپنے جو نیو بورنز ہیں ان کی زندگیوں کو, ان کے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے, چونکہ اس ملک کو سیو کریں گے تو اسی سے ان کا فیوچر وابستہ ہے. آج ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ مقروض ہے, بے شک, مطلب لاکھوں روپے کا قرضہ اس کے اوپر ہے اگر, تو یہ پرانے امی ابو کا قصور تھا نا, تو انہوں نے نہیں سوچا. تو اگر آج ہم سوچتے ہیں تو ان کا فیوچر سیو ہو سکتا ہے. تو اپنے بچوں کے لیے جہاں ہم اتنا کچھ کرتے ہیں وہاں اصل جو چیز کرنے کی ہے, ایک تو ان کی آخرت کی فکر, دوسری ان کی دنیا کی فکر, اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو ملک بھی اسلام کی بنیاد پر حاصل. مطلب آپ کے سارے یہ والی جو چیزیں ہیں نا یہ کنیکٹڈ ہیں, بالکل کنیکٹڈ ہے, بالکل کنیکٹڈ. اور ہمیں بیسکلی جو اس طرح دیکھیں کچھ کنٹریز پاکستان سے خراب سچویشن میں, کچھ پاکستان سے بہتر سچویشن میں, تو ہمیں سب چیزیں دیکھنی ہے, بیسکلی انڈرسٹینڈ کرنے کے ہو کیا ہے. دیکھیں جو پاکستان کی صورت ہے, ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے ایسا ہو رہا ہے, نہیں. آئی مین افریقہ کے اندر اور لیٹن امریکہ کے اندر ایسی بہت ساری کنٹریز ہیں جو جس فیز سے ہم ابھی گزر رہے ہیں وہ اس فیز سے 10-20-25 سال پہلے گزرے تھے, اور اب آپ ان کے حالات دیکھ لیں کیسے ہو رہے ہیں, ان فائٹنگ ہو رہی ہے. اب جیسے سودان ایک کنٹری ہے جس کی ہم تھوڑی سی پہلے بھی بات کی, جی وہاں پر ابھی دو ملٹری فورسز آپس میں لڑ رہی ہیں. آئی مین آپ نے بیسکلی دونوں نے اس ملک اپنے ملک کے لیے کام کیا تھا, ایک ساتھ مل کے کام کیا تھا, پھر ایک ساتھ مل کے ایک لیڈر کو ہٹایا, ٹھیک ہے, پھر آپس میں اب لڑ رہے ہیں.
Right. ان کو بھی نہیں پتا ہوگا ہم کیوں لڑ رہے ہیں. لیکن ان کے پیچھے جو مطلب 2-3 بڑے بڑے ہوں گے رائٹ ان رائٹ کو پتا ہوگا, باقی نیچے والوں کو یہ نہیں پتا میں کیوں مار رہا ہوں. ایگزیکٹلی نہیں مان لو. اور یہ آپ بیسکلی آپ کے بھائی تھے, آپ ان کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ آپریشنز کرتے بہت سارے آپ نے ایک ساتھ حالات کا مقابلہ کیا. آپ نے کہا چلو آپ اس فرنٹ پہ ہو میں اس فرنٹ پہ, لیکن ہم نے اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور آپس میں آپ انڈر ون لیڈر تھے, لیکن آپ نے پھر اس لیڈر کو ہٹایا خود مل کے, ٹھیک ہے, پھر اب آپ آپس میں لڑ رہے, اور آپ کو کوئی کسی ایک سائڈ کو رشیا اور یو اے ای سپورٹ کر رہا ہے, کسی ایک سائڈ کو ایجپٹ اور یو ایس اور یورپ کنٹریز سپورٹ کرنے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس کے انٹرسٹ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. تو یہی ہمارے ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر کچھ عناصر ہیں جن کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے اپنے الگ الٹیریئر موٹیو کے لیے, اور کچھ عناصر کو الٹیریئر موٹیو کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور لیکن آپ کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ سب آپ کے بینیفٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ فار دیٹ پرپز. ان کے لائف اسٹائل مینٹین کرنے کے لیے دے ہیو ٹو ڈو دس. انہوں نے جو بھی جس طرح سے بھی وہ رہ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو بیوقوف بنائیں اور اس ملک کو نقصان پہنچائیں. دس از پارٹ آف دا گیم. ٹھیک ہے, اور وہی چیز ہو رہی ہے, اور اگر ہم اس کو ابھی سے سمجھیں گے نہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ کریں گے نہیں, تو ہو نوز کہ ہمارے ساتھ 25 سال میں سودان والا سلوک ہوگا, یا کانگو والا سلوک, سری لنکا والا ہوگا, یا سری لنکا والا ہوگا. وی ڈونٹ نو, کیا راستے ادھر ہی جاتے ہیں, یا ہمارے ساتھ بھی کوئی, ہمارے اوپر بھی کوئی اسرائیل آ کے بیٹھ جائے گا, بولے گا خالی کرو یہ زمین. بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اور ہماری چیزیں بک رہی ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے بک رہی ہیں, ہم کچھ نہیں کر پا رہے. مطلب ہماری جو ہے وہ اربوں خربوں ڈالر کی ایک کان, صرف ایک جو گولڈ مائن ہماری جو ہے وہ دریافت ہوئی تھی, ایکوڈیک, جی, وہ کہاں ہے بھائی, وہ سارا کہاں گیا؟ مطلب دنیا کی پہلی اسٹیل ملز جو ہے وہ پاکستان کے اندر تھی. ٹھیک ہے, دنیا کے ترقی اس پورے ریجن کے اندر, اگر مطلب دنیا کی اس تناظر کے اندر بات کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر اس وقت اسٹیل ملز نہیں تھی, جی جی, پاکستان کے اندر تھی. جی جی. تو یہاں پر آپ نے اسٹیل ملز کے ساتھ کیا ہوا, پی آئی اے کے ساتھ آپ کیا ہوا, جو دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز میں سے ایک تھی, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ بالکل. آپ کا ریلوے اسٹیشن آج تک اپ گریڈ نہیں ہوا. بالکل. ٹھیک ہے, نیا بنانا تو دور ہے, بلٹ پہ جانا تو دور ہے, مطلب اسی کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے. بالکل. اتنے زیادہ ایکسپلوٹیٹیو نیچر کے جو آپ کے حکمران ہیں, ان کو آپ اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے, اب بھی نہیں جانیں گے, اب بھی جاننے کی بھی کوشش نہیں کریں, ہاں, تو پھر کب؟ بالکل صحیح بات ہے. بالکل, یعنی ابھی خاص طور پر کیونکہ سوشل میڈیا کے اندر کچھ چیزیں انٹرسٹنگ آ جاتی ہیں کہ لوگ کمپیریزن کر رہے تھے کہ بھائی آج سے 50-55 سال پہلے دبئی کی تصویر لے لی اور کراچی کی تصویر لے لی, یا ریاض کی یہ ہو رہا ہوتا ہے, یا کچھ شاور رکھنے والے لوگ جو ہے وہ یہ کام رائٹ. کرتے ہیں. تو پھر وہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی, اور اب آپ تصویر دیکھ لیں, کراچی کی تصویر دیکھ لیں, اور ایسا لگتا ہے کراچی جو ہے مزید پیچھے چلا گیا اور وہ مزید آگے چلے گئے. یعنی بہت فرق ہے. یعنی کہ اس کو اگر ہم اس طرح لے لینا کہ دنیا نے 50 سال میں ترقی کی, ہم 50 سال میں پیچھے اور 50 سال پیچھے چلے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل بہت انفارچونیٹ بات ہے, اور یہ ابھی تک ہو رہا ہے. یعنی یہ جو ڈیوائڈ بڑھ رہا ہے بٹوین آپ کے جو ایلیٹس ہے اور جو آپ کے مین اسٹریم آپ کی پاپولیشن ہے, وہ بالکل بڑھ رہا ہے, گیپ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کی جو مڈل انکم پیپل ہے, مڈل کلاس ہے, وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے. آپ کی پور کلاس بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ کے امیر سیکٹر وہ ہوتا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں ملک کس ٹف ٹائم سے گزر رہا ہے. یعنی ہر کوئی جو ہے پریشان ہے کہ بیسکلی یہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آئی مین یہ وہ کنٹریز ہیں جن کو ہم قرضہ دیتے تھے, آج کل وہ ہمیں قرضے سے منع کر رہے ہیں. وہ منع کر رہے ہیں. کیا آپ ہر طرح سے آ جاتے ہو بھائی, کیا عوام کو تھوڑی جائے گا, یہ جائے گا آپ ہی لوگوں کی عیاشیوں میں, تو کیوں دیں آپ ان کو سمجھ آ گیا. میری سب کو ہی سمجھ آ رہا ہے, پہلے سے آ رہا تھا, لیکن اب وہی ہے. مجھے ان کو واپس ملنے کی امید نہیں, وہ منع کر دیتے. آف کورس ابھی بہت لوگوں نے تو اس دوستی میں آ کے دیا, یو نو, کہ بھائی چلو دے دے. قوم کی دوستی میں آ کے, قوم کی دوستی, انہوں نے ہمارے برے وقتوں میں ساتھ دیا تھا, تو لیکن ان کا یار یہ جس طرح سے حالات یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا, اور تھوڑے دن بعد ان کو عادت ہی ہو گئی ہے. تو وہ بولتے ہیں بھائی بڑے ہو گئے, وہ کما کے کھاؤ. ہاں, نہیں تو جیسے کہ ہمارے یہ اصل میں وہ ہو گیا نا, بزنس ماڈل بن گیا ان کے لیے کہ بھائی ہمارے یہاں یہ ہوا, آپ یہاں پہ ہمیں پیسے دے دے, ہمارے یہاں یہ ہوا, آپ ہمیں پیسے دے دے. بہت ساری دفعہ تو یہ کرواتے ہیں. بہت سارے گاؤں تو انہوں نے سیلاب میں خود برباد کیے ہیں جان کے. مطلب اسٹوریز ہم کرنے, جب پاکستان کے اندر سیلاب آیا تھا, ہم نکلے تھے, بہت سارے ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہماری جو انٹیریئر سے تعلق رکھتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاص پارٹی ہے, میں بھی نام نہیں لیتا ان کا, انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو رول کرتی ہے انٹیریئر سندھ کے اندر, ان
سے وابستہ جو لوگ تھے اور وڈیرے تھے وہاں پر, وہی جو ہے انہوں نے صرف اپنے اس لیے کہ ان کے گھروں میں پانی نہ آ جائے, صرف پانی آتا ان کے گھروں میں, تو انہوں نے پورا جو ہے وہ رخ چینج کر کے ہمارے پورے گاؤں کے گاؤں انہوں نے ڈبائے, خود ڈبائے. جی اور پھر انہی کے نام کے اوپر انہی وڈیروں نے پیسے لیے. اور ایسی بھی کچھ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی ایسی بھی این جی اوز ہیں جو مطلب شور بڑا مچاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ہم اتنا کام کر رہے ہیں, ہم اتنا کام کر رہے ہیں, ہم رمضانوں کے اندر اتنے بڑے بڑے دسترخوان لگا رہے ہیں, لیکن انہی پارٹیز نے انہی وڈیروں کو جا کر پیسے دیے ہیں کہ ان لوگوں میں بانٹنا جنہوں نے ان کو ایکسپلائٹ کیا, ہمیشہ کرتے رہے اور اس الیکشن میں بھی کریں گے. تو یہ تو ہمارا جو ہے وہ ایک ماڈل ہے ہمارے ملک کے اندر جو کام کر رہا ہے. لیکن یہ چل رہا ہے, اور آئی ہوپ کہ یہ پروگرام دیکھنے والے سارے لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچیں بھی اور آگے بھی بات کریں اس کے اوپر.